اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا، اور وہ وہی ایجنڈا ہے جو عمران خان کا فتنہ اور فساد انتشار کا ایجنڈا ہے۔ میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان اکاؤنٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے عہدیدار نہیں ہیں، یہ وہی معصوم بچے ہیں اور بچیاں ہیں جن کے اندر عمران خان اور ان کے حواریوں نے نفرت کا اور فساد کا بیج بویا، اور بیج بونے کے بعد اب تو بہت سارے جو لوگ اریسٹ ہوئے یا جو بچے سامنے آئے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، ان بچوں نے آ کر کہا کہ وہ ہدایات کہاں سے لے رہے تھے۔ اور یہ پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی یہ جو پالیسی ہے، کبھی عدلیہ کے خلاف، کبھی فوج کے خلاف، جب سے وہ تحریک عدم اعتماد جو ایک آئینی طریقہ کار ہے جس میں ان کے اتحادیوں نے مل کر ان کی حکومت کو گرایا تھا، اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے اور وہ کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے نیوٹرل لفظ کو ایک گالی بنا دیا اور اس کو گالی کی طرح استعمال کیا، اور پھر جب یہاں ٹھنڈک نہیں پڑی تو پھر وہ جانور پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانور ہوتے ہیں، اور ان کے حواری جو ہیں، جیسے میں نے کہا فواد چودھری کے اگر آپ جو ترجمان تحریک انصاف ہیں، وہ تو کم از کم ترجمان ہے کہ ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ انہوں نے جو زبان استعمال کی عدلیہ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو وہ جملے بازی، جو وہ توہین کرتے رہے، اس کو برداشت کیا گیا، اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ برداشت کی ایک لمٹ تو یقیناً ہوتی ہے، لیکن یہاں انہوں نے حد کر دی۔ اور اب یہ عالم ہوا کہ جب ایک طیارہ حادثہ ہوا جس سے پوری قوم شہداء کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے لواحقین کے ساتھ افسوس کر رہی تھی، یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلوا رہے تھے، اور صرف اس سے بات نہیں ہوئی، پھر انہوں نے شہباز گل جیسے کچھ لوگ آگے رکھے ہوئے ہیں جن کی زبان کا نہ تو کوئی سٹاپر ہے، نہ ان کی دماغ کی گندگی کا کوئی معیار ہے، اور نہ ان کی جو ہے وہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جن بچوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہی کہانی ہے جو مسجد نبوی کے اندر جو ہلڑ بازی عمران خان نے کرائی تھی، اور اس کے بعد ان کے تمام حواریوں نے آ کر ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں دیکھیں نا، ان کو بھگتنا ہوگا، فلانا کرنا ہوگا۔ آج وہاں پر بھی کچھ پاکستانیوں کو 2-3 دن پہلے ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، عمران خان کھڑا ہوگا اپن فیملیوں کے ساتھ، ان کو پالے گا، ان کے بچوں کو پالے گا، ان کو جو قید کے اندر وہ اذیت بھگتیں گے صرف عمران خان کی جو ہے وہ فساد پرستی کو جو ہے وہ کرنے کے لیے؟ اب ان کا کیا بنے گا؟ یہی عمران خان کا طریقہ کار ہے۔ عمران خان کا اصل پرابلم کیا ہے؟ عمران خان کا اصل پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میرے ساتھ کھڑی ہو تو بہت اچھی بات، اور اگر وہ ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تو پھر ہم نہ تمہارے شہید بخشیں گے، نہ ہم تمہارا کوئی اور بندہ بخشیں گے، اور پھر ہم تمہیں ایک گالی بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار پر بات کی، اور ہم اس کو آج بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ غیر آئینی کردار کی بات ہوگی، یقیناً ہم اس کے خلاف بات کریں گے، لیکن عمران خان کا کیس اس لیے مختلف ہے کہ وہ فوج کو، وہ عدلیہ کو آئین سے تجاوز کرنے کی نہ صرف دعوت دے رہا ہے، ساتھ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم میرے ایجنڈے پہ نہیں آؤ گے، اگر میرے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے، اگر جو ہے وہ فوج میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، تو پھر ہم تمہارے عید سے عید بجا دیں گے، اور وہ ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ شہباز گل نے جو کل پرسوں کہا، اور جو کل ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کے اوپر FIR جو ہے وہ بغاوت کی درج کی گئی، آج بہت سارے اسکالر دانشور پوچھ رہے ہیں ان کا قصور کیا ہے۔ میں ان سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا شہداء کی توہین کرنا، کیا اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑا نہ ہونا، کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ کیا انڈین میڈیا اس وقت جو بھنگڑے ڈال رہا ہے، جو کہہ رہا ہے ہم وہ نہیں کر سکے جو عمران خان نے کر دکھایا، کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ اپنی وہ پاپولیرٹی کا جو ایک زوم ہے، ان کو جو ایک زوم ہے کہ یہ انٹچیبل ہے، یہ کچھ بھی کہیں گے،
یہ کچھ بھی کریں گے، ان کو نہ کوئی پوچھنے والا پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ان کو دیکھنے والا پیدا ہوا ہے، اور یہ اس ملک میں دندناتے پھریں گے کیونکہ یہ پاپولر بہت ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کی فوج سے زیادہ پاپولر ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ پاکستان کی فوج اپنے آئینی کردار کے اندر جو کام کرتی ہے، ان کے جو شہداء بارڈر کے اوپر یا پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور شہباز گل کو جو آج علیحدہ کیا جا رہا ہے، مجھے افسوس ہوا شہباز گل کو جو ہے وہ آج اکیلے عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہوتے ہوئے آئے نا، عمران خان کھڑا ہو نا آ کے شہباز گل کے ساتھ۔ عمران خان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، وہ مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے سے نام لے سکے، کیونکہ نام ہے کوئی نہیں۔ اور وہی ایکس وائی زیڈ کا رونا روتے روتے انہوں نے ضمنی الیکشن جیت لی ہے، جو سٹوری وہ سنایا کرتے تھے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ بغاوت نہیں ہے کہ آپ ان کے رینکس کے اندر جو موجود لوگ ہیں، جس کے اوپر پتہ نہیں ان کو کیا غلط فہمی ہے، کس نے ان کو بتا دیا ہے، کیا ریٹائرڈ جو ہمارے معزز افسران ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اتنے پاپولر ہیں کہ وہ عمران خان کی خاطر جو ہے وہ بغاوت کرا دیں گے فوج کے اندر۔ اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے ایک ادارے کے جو رینکڈ آفیسرز ہیں، جو افسران ہیں، جو چھوٹے سپاہی ہیں، آپ ان کو کہیں ان کے بات نہ مانیں اور آپ بغاوت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے کہی؟ یا کوئی کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ اور پھر شہباز گل کو اکیلا کہہ دیا، وہ اس سے لا تعلقی، وہ میں نے دیکھا پرویز الہی صاحب بھی، میں کون جی، میں استخام کا، وہ بھی آئے، وہ میں نے تو کہا ہے، میں نے بڑا ڈانٹا ہے، شہباز گل تمہاری ڈانٹ سنتا ہے، شہباز گل تمہارے انڈر کام کرتا ہے، شہباز جس کے انڈر کام کرتا ہے اسی کی بات مانتا ہے۔ اور مجھے بات سننے میں ملا عمران خان صاحب کل سے کسی جو ہے وہ بنی گالا کے کسی جو ہے وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں تہ خانے کے اندر۔ عمران خان صاحب جب آپ نے کچھ کیا نہیں تو پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے کروایا ہے، جو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کروایا ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہے، باقی شہباز گل بول دے گا، فکر مت کریں، جو آپ نے کروایا ہے، جو آپ کا ایجنڈا تھا، جو آپ میٹنگ کے اندر زبان استعمال کرتے ہیں، جو آپ جو ہے اپنے پارٹی قیادت کو بھی اور پارٹی قیادت پھر نیچے ارسلان بیٹے کے ذریعے اور باقی بیٹوں کے ذریعے جو غداری سے جوڑتے ہیں اور وہ جو کیمپین چلواتے ہیں، وہ سب کے علم میں ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ صرف شہباز گل کا انفرادی فعل تھا، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ شہباز گل کا انفرادی فعل نہیں تھا، یہ پوری تحریک انصاف کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی جو عمران خان کے چیف آف سٹاف نے آن ایئر آ کر جو ہے وہ اس کو بیان کیا۔ اور پھر آپ سب جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے جب شہباز گل نے یہ بات کی۔ اس کے بعد سے جب تک شہباز گل کو اریسٹ نہیں کیا گیا تب تک تحریک انصاف کے کسی ایک لیڈر کی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ، کوئی ایک مذمتی بیان، کوئی ایک اعلان لا تعلقی آپ نے دیکھا؟ جس کا جواب نہیں۔ اور عمران خان نے بھی جو ٹویٹ کل شہباز گل کے حق میں کہی، اس میں بھی اس نے شہباز گل کے اعلان سے اعلان لا تعلقی نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے، اور مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ عمران خان برملا اسی بات کا اظہار اپنی زبان سے بھی کرتا ہے، وہ ذرا تھوڑے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتا ہے۔ شہباز گل کا چونکہ میں نے جیسے کہا کہ ان کی زبان کا اسٹاپر نہیں ہے، وہ کھل کھلا کے کر دیتے ہیں، اور آج وہ بھگت رہا ہے اکیلا۔ جب اس کے ساتھ نہ کوئی کھڑے ہونے آیا، جب اس کے ساتھ جو ہے پوری پارٹی لا تعلقی، اور کون خواہ مخواہ وہ پرویز لائی بھی لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ مطلب اللہ کی شان یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جن لوگوں کی سیاست، جن لوگوں کی ساری زندگی جن کے رحم و کرم پہ تھی، عمران خان ان کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ عمران خان ان کو کاٹ رہا ہے، اس وقت صرف دوڑ نہیں رہا، ان کو کاٹ رہا ہے، یہ کہہ کے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں کاٹوں گا۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ عمران خان کی بدماشی سے، عمران خان کے فتنہ فساد سے ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ پہلے ڈرے تھے جب ہمیں جیلوں میں پھینکا جا رہا تھا، جب رانا ثناء اللہ پہ جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی، نہیں ڈرے تھے اور نہیں ڈریں گے۔
اس وقت حکومت وقت ہیں. حکومت وقت کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے ادارے جو پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی سلامتی کے محافظ ہیں، ہمیں جو خود باہر آ کر سیاسی بیانات کا جواب سیاست کی زبان میں نہیں دے سکتے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی. اور حکومت پاکستان نے، میں سمجھتی ہوں، تھوڑا لیٹ کیا لیکن ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک کیا. اور ان کے اوپر ان کی رسی دراز بہت ہو چکی. اب ان سے فورن فنڈنگ کا جواب بھی لینا ہے. اب جو اپنے ٹی بوائے کے ذریعے، اپنے آفس بوائے کے ذریعے، میں کسی کو چپڑاسی کہہ کے کسی کی توہین کرنے کی کبھی بھی حق میں نہیں رہی. اب نعمان صاحب جو ہیں، اب جو رفیق صاحب ہیں، ان سب کے اکاؤنٹ میں جن کی 23,000 روپیہ تنخواہ تھی، ان کے اکاؤنٹ میں سے جب جو ہے 70 کروڑ روپے نکلیں گے، سوال تو عمران خان سے ہوگا. اور وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آ کے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ہم سے بلینک چیک کے لکھوا لیا کرتے تھے، ہمیں نہیں معلوم پیسے کہاں جاتے تھے. یہاں جاتے تھے پیسے. یہ جو آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں نا چند شرپسند فساد ارسلان بیٹے جیسے، یہ بیٹھ کر ہماری قوم کے بچوں کے ذہن خراب کرتے ہیں. یہ ان کو جو ہے دوسروں کی عزتیں اچھالنے کا ٹارگٹ دیتے ہیں. اور جو ہے جب بات نہ بنے تو پھر غداری سے جوڑ دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں عمران خان سے اور بشرا بیگم سے بھی، کیونکہ بشرا بیگم سے اب میں سوال پوچھ سکتی ہوں. جب وہ ارسلان بیٹے کو غداری سے جوڑنے کے آرڈر دے سکتی ہیں، جب وہ ان کو سیاسی انسٹرکشن دے سکتی ہیں، تو پھر ان سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بشرا بیگم اپنے سیاسی مخالفین کو ارسلان بیٹے کے ذریعے غداری سے جوڑ رہی تھی، آج شہباز گل بیٹے کو کس سے جوڑنا ہے؟ آج شہباز گل کی کیری جو ہے، جو اس نے عمران خان کے کہنے پہ کی، اس کو کس کے ساتھ جوڑا جائے؟ بشرا بیگم صاحبہ، یہ ہے غداری، اسے کہتے ہیں غداری. آپ ہمارے خلاف جو کروا رہی تھی وہ غداری نہیں تھی، یہ غداری ہوتی ہے. اور جو مکافات عمل جو ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے. اور شہباز گل صاحب جو ہے، مجھے امید ہے 2 دن کافی ہوتے ہیں، وہ 2 دن کے اندر اندر جو ہے وہ بہت ساری باتیں بتائیں گی بھی، ان کو بتانی بھی چاہیے. اور بائی دا وے، اب یہ بھی انوکھا واقعہ ہے، مجھے حیرت ہے پی ٹی آئی کے جس بھی معاملے کو ہاتھ لگائے، فراڈ کی جو ہے وہ فتنے کی، ایک دھوکہ دہی کی، جعلی چیزوں کی ایک نئی سٹوری نکل کے آتی ہے. اب یہ جو ہمارے شہباز گل صاحب ہیں، صاحب کہہ رہی ہوں ویسے میں ابھی تک، شہباز گل صاحب جو ہیں، ان کے امریکن کارڈ کے اوپر محمد شبیر کس کا نام ہے؟ یہ محمد شبیر کون ہے؟ مطلب کمال یہ ہے کہ آپ کی جال سازی کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور آپ وہاں سے کارڈ لے کر، جب آپ کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ یہاں سے ہمارے پیسوں پہ، ہمارے جو ٹیکس کے پیسے ہیں، اس سے وہ وظیفہ لے کے باہر گئی اور جا کر جو ہے وہ وہاں بیٹھ گئی، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اور آپ جو ہے، آپ ہمیں امریکی سازش کا چورن بیچتے رہے عمران خان کے ساتھ مل کے. اور گرین کارڈ ابھی بھی آپ نے رکھا ہوا تھا، ابھی بھی آپ کے پاس پرمٹ موجود ہے. دوسری طرف آپ جو ہے وہ رجیم چینج کی 34 گاڑیاں لے لیتے ہیں امریکی سفیر سے. امریکی سفیر کو آپ ریڈ کارپٹ پیش کرتے ہیں. کتنے جھوٹے ہو تم لوگ، کتنے